تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی فضل و احسان ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس نے نہ صرف ہمیں کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائی بلکہ اس پہ استقامت عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک حق پر استقامت عطا فرمائے رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 اور 60 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک سیاسی جد و جہد کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد غلبہ دین حق کی بحالی ہے، نظام مصطفیٰ کا قیام ہے۔ قرآن کتاب انقلاب ہے اور قرآن کے پیغامات انقلاب کا ہی درس دیتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ قرآنی فلسفہ انقلاب کا ایک پہلو ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر مزید ان گوشوں کو اجاگر کیا جائے گا جو قرآنی فلسفہ انقلاب کو واضح کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، یعنی اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو،
اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ دوستان محترم، خصوصی توجہ کے ساتھ گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری جد و جہد چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت اس جد و جہد کے لیے ہمیں کیا رہنمائی عطا کرتے ہیں، تاکہ ہم اس رہنمائی کی روشنی میں آگے بڑھ سکیں اور اس مقصد کو حاصل کر سکیں جس کے لیے ہم مسلم ہوئے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ جل مجدہ نے ایک سلسلہ کلام کا آغاز فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش تمام مقامات پہ جہاں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ مقصود تھا، تو وہاں اللہ جل مجدہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کلام کا آغاز فرمایا ہے۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک باقاعدہ سلسلہ آج کی دنیا کا جس سے تعلق ہے وہ جاری ہوا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ نے بھیجا اپنی قوم کی طرف، اور انہوں نے جا کر قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا کارساز نہیں، کوئی تمہارا الہ نہیں، کوئی تمہارا حاکم نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک شدید عذاب ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ، لہذا اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو، نہ ہی تمہارا الہ ہونے کے لائق کوئی ہے۔ اب دوستان محترم، اس قوم کے اندر جو بڑے لوگ تھے، قرآن مجید نے ان کے لیے استعمال کی ہے اصطلاح ملاعون۔ انہیں آپ سردار بھی کہہ سکتے ہیں، سرمایہ دار بھی کہہ سکتے ہیں، جاگیردار بھی کہہ سکتے ہیں، وڈیرے بھی کہہ سکتے ہیں، مذہبی پیشوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ سرکردہ لوگ تھے معاشرے کے اندر، جنہیں عموماً لوگ بڑا خیال کرتے ہیں کہ جی یہ بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں نے، ان بڑے لوگوں نے جن کا میں نے تذکرہ کیا، قرآن مجید نے تو ایک لفظ کے اندر ان سب کو سمو دیا، تو ان کے مختلف نام ہیں، مختلف سٹیٹس ہیں ان کے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے نوح،
ہم تو تجھے سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ایسی کون سی بات کہہ دی ان سے کہ وہ تمام کے تمام بڑے لوگ یک زبان ہو گئے، ایک ہی رائے قائم کی انہوں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں تم تو سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے ان سے گمراہی سے نکلنے کی بات کی تھی، ہدایت کی طرف آنے کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے اسے الٹا کر دیا کہ ہم تو ہدایت پر ہیں، تم گمراہ ہو چکے ہو، تم ہمیں گمراہی کی طرف بلا رہے ہو۔ اب دوستان محترم، جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآنی فلسفہ انقلاب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے کہا اپنی قوم سے، اور اگر ہم عبادت سے مراد محض بت پرستی لیں جو اس وقت ہوتی تھی، محض وہ عقائد لیں جو ان لوگوں نے قائم کر رکھے تھے، اور نوح علیہ السلام ان عقائد کی جگہ کوئی اور عقائد انہیں پیش کر رہے تھے، تو ایک بات بڑی غور طلب ہے، کیا وہ ساری کی ساری قوم بت پرستی میں مبتلا نہ تھی؟ تھی، بڑے بھی چھوٹے بھی، دونوں طبقات بت پرستی میں مبتلا تھے، اور چھوٹے طبقات کو میں کمزور لوگ خیال کرتا ہوں، غریب لوگ، کمزور لوگ، دوسروں کے محتاج لوگ، عوام الناس۔ تو ایک بات تو آپ کے مشاہدے میں ہوگی کہ عوام الناس خواص کے مقابلے میں زیادہ مذہب پرست ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ عوام مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، غریب اور کمزور لوگ مذہب کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت امراء کے، بنسبت ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے ملاؤن کہا ہے، سردار، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، مذہبی پیشوا، ان کی نسبت عوام مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو لوگ مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے ان کی طرف سے مخالفت نہیں آئی، جن کا تعلق برائے نام تھا مذہب کے ساتھ ان کی طرف سے مخالفت آئی؟ معلوم یہ ہوتا ہے بات مذہب کی تھی ہی نہیں۔ اگر مذہب کی بات ہوتی تو عوام اٹھ کھڑے ہوتے، کیونکہ عوام مذہب کے معاملے میں بہت متشدد ہوتے ہیں، مذہب کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہوتی ہیں، لیکن عوام نے مخالفت نہیں کی، امراء نے مخالفت کی، اور عوام کی طرف سے الٹا کیا ہوا؟ عوام نے تو انبیاء کا ساتھ دیا، غریب اور کمزور لوگوں نے تو دعوت حق کو قبول کیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بات عقائد کی نہ تھی، بات مذہب کی نہ تھی، بات کچھ اور تھی، جس کی وجہ سے
عمراء نے مخالفت کی، کمزور لوگوں نے تائید کی. اور یاد رکھیں یہ سلسلہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش نہیں آیا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. اور اگر میں یہ کہوں کہ جب بھی کہیں حق کی دعوت نے سر اٹھایا تو مخالفت انہی بڑے لوگوں نے کی. عوام نے ہمیشہ دعوت حق کا ساتھ دیا، کمزور لوگوں نے ہمیشہ دعوت حق کا ساتھ دیا، غریب لوگوں نے ہمیشہ دعوت حق کا ساتھ دیا. یہی بڑے لوگ تھے جو دعوت حق کے مخالف تھے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھیں تو ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ یہ عمراء، سردار، وڈیرے، جاگیردار، یہ دعوت حق کی مخالفت میں پیش تھے. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ لوگ نہ تھے، لوگ تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، کمزور تھے. اور ان بڑوں کے معاملے میں لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ بڑے ہیں، اگر یہ نہیں مان رہے تو ہم کیسے مان لیں؟ اگر بڑے یہ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. تو وہ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے ان بڑوں کے ساتھ تھے، لیکن عمومی طور پہ کمزور اور غریب لوگ دعوت حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں. دوستان محترم، میں نے عرض کیا کہ نظر یہ آتا ہے کہ معاملہ مذہب کا نہیں تھا، معاملہ سیاست کا تھا. اگر مذہب کا معاملہ ہوتا تو عوام پہلے اس کی مخالفت کرتے. عمراء کی طرف سے مخالفت کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاملہ مذہبی نہیں، سیاسی ہے. اور سیاسی کیا ہے؟ سیاسی یہ ہے کہ یہ جو تم نے سرداریاں قائم کر رکھی ہیں، اجارہ داریاں قائم کر رکھی ہیں، یہ جو تم کمزور اور محکوم، مجبور اور بے بس لوگوں کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریاں بھر رہے ہو، یہ سب غلط ہے. اس نظام کو ختم ہونا چاہیے. ایسا نظام آنا چاہیے جو اللہ کے قانون کے مطابق ہو، جس میں تمام لوگوں کے حقوق برابر ہوں، غریب کو، کمزور کو، بے بس اور معقوم کو، مظلوم کو اس کے حقوق ملے، عدل ملے، ان کو خوشحالی ملے ان کو. اور غریب کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جاتی تھی، امیر کی سمجھ میں بھی آ جاتی تھی، لیکن امیر کے مفادات سے ٹکراتی تھی یہ بات. سرداروں، وڈیروں اور جاگیرداروں کے مفادات سے یہ دعوت ٹکراتی تھی. غریب کو اس میں مفاد نظر آتا تھا، غریب کو ایک آسرا نظر آتا تھا، ایک امید نظر آتی تھی. وہ یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ اگر میں نے اس دعوت حق کا ساتھ دیا تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، میری غربت سے بھی جان چھوٹے گی، بدحالی سے بھی جان چھوٹے گی، ظلم اور ناانصافی سے بھی جان چھوٹے گی، میرا تحفظ ہوگا، میرے حقوق مجھے ملیں گے. لہذا وہ اس دعوت حق کو قبول کرتا تھا، اور ایسا قبول کرتا تھا پھر اس کی خاطر وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا تھا. تو دوستان محترم، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں
کہ عوام الناس ہی دعوت حق کو قبول کریں گے. عوام الناس کے مفادات ہیں حق کے ساتھ، اور امراء کے مفادات ٹکراتے ہیں دعوت حق کے ساتھ. تو لا محالہ دعوت حق کا ساتھ وہی دیں گے جن کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچتا، جن کو ان کے حقوق میسر آتے ہیں اس دعوت حق سے. تو وہ عوام کا طبقہ ہے. عوام ساتھ دے گے تو انقلاب آئے گا، نظام تبدیل ہوگا. خواص کا ساتھ دینے سے حکومتیں بدلی جا سکتی ہیں، نظام نہیں. اگر کوئی لوگ حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خواص کی ضرورت ہے، لیکن جو لوگ نظام بدلنا چاہتے ہیں انہیں عوام کی حمایت درکار ہے. اور دوستان محترم، ان آیات مقدسہ میں اللہ کی عبادت کی بات ہوئی، اللہ کے الہ ہونے کی بات ہوئی، ایک بڑے دن کے عذاب کی بات ہوئی. تو یاد رکھیں، مذہبی رسوم کی ادائیگی سے اللہ کسی کا الہ نہیں ہو جاتا. مذہبی رسوم کی ادائیگی سے بڑے دن کے عذاب سے نجات نہیں مل سکتی. اللہ الہ انہی کا ہوگا جو اللہ کے قانون کے مطابق چلیں گے، اللہ کے قانون کے مطابق نظام بپا کریں گے، اور بڑے دن کے عذاب سے نجات انہی کو ملے گی جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے. لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہی اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے. اور لوگوں کے حقوق تب ادا ہوں گے جب اس روئے زمین کے اوپر ایسا نظام قائم ہوگا جس کے تحت لوگوں کو ان کے حقوق میسر آئیں گے، ان کو خوشحالی ملے گی، عدل ملے گا، امن ملے گا. یہ ہے لوگوں کے حقوق ان کو ملنا. اور یہ حقوق کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. اور یہ حقوق کسی نظام کی بدولت نہیں مل سکتے سوائے نظام مصطفیٰ کے. لہذا ضرورت ہے کہ ہر اس نظام کو مٹا دیا جائے جو نظام مصطفیٰ کے مقابل ہے، اور صرف نظام مصطفیٰ کے قیام کی بات کی جائے. عوام الناس اس بات کو سمجھے، مسلمان اس بات کو سمجھے کہ تمہاری یہ مذہبی رسوم کی ادائیگی اللہ کی بندگی نہیں ہے. اللہ کی بندگی یہ ہے کہ تم اس نظام کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اس کی جگہ نظام مصطفیٰ کو قائم کر دو. اللہ کے بندے بن جاؤ گے، اللہ کی عبادت ہو جائے گی. اگر تم اس کے سوا کسی چیز کو عبادت سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. نمازیں پڑھو لیکن یاد رکھو نمازوں سے لوگوں کے حقوق نہیں ادا ہوتے. روزے رکھو لیکن روزے رکھنے سے لوگوں کو عدل میسر نہیں آتا، لوگوں کو خوشحالی میسر نہیں آتی، بے روزگاری ختم نہیں ہوتی، غربت ختم نہیں ہوتی. تو وہ رسوم ادا کرو، وہ اس دین کا حصہ ہیں، لیکن انہیں ہی دین سمجھ کے نہ بیٹھ جاؤ. اصل دین تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر نظام بپا ہے تو پھر ٹھیک ہے. وہ نظام جسے ہم اللہ کا نظام کہتے ہیں اگر وہ بپا ہے تو ٹھیک ہے. پھر نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو،
خیرات کرو، محافل کرو، زیب بھی دیتا ہے۔ اگر نظام اللہ کا قائم نہ ہو، نظام مصطفیٰ معاشرے پر نافذ نہ ہو، پھر نہ تمہیں نماز زیب دیتی ہے، نہ تمہیں روزہ زیب دیتا ہے، نہ تمہیں محافل زیب دیتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کا مزہ تب ہے کہ پہلے نظام مصطفیٰ معاشرے میں قائم کرو۔ کس منہ سے نمازیں پڑھتے ہو، کس منہ سے روزے رکھتے ہو، کس منہ سے حج پہ جاتے ہو، کس منہ سے یہ محافل اور مجالس منعقد کرتے ہو؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس اللہ کی عبادت سمجھ کے کر رہے ہو جس کا نظام یہاں بپا ہی نہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کو کہ نمازیں ہم پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، نظام باطل کا قائم تھا، لوگوں کے حقوق پائمال ہو رہے تھے، سرمایہ دار، جاگیردار اور وڈیرے لوگوں کا خون چوس رہے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا تھا، غربت عام تھی، بے روزگاری عام تھی، فحاشی عریانی عام تھی۔ ہم ذکر و فکر صبح گاہی میں مست تھے۔ کیا جواب دو گے؟ اس لیے بھیجا تھا تمہیں کہ تم بس ذکر و فکر صبح گاہی میں لگے رہو۔ دوستان محترم، نہیں، قرآن کو سمجھے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت شروع کر دیں۔ بت بیچارے کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو بتوں سے کیا خطرہ؟ بت کیسے اللہ کے مقابلے میں آ گئے؟ نہیں دوستان محترم، بات یہ تھی کہ ان بتوں کی وجہ سے لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے تھے، لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، لوگوں کا مال لوٹا جا رہا تھا، لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا تھا۔ لہذا اس نظام کا خاتمہ ضروری تھا۔ بے شمار بت لوگوں نے بنا رکھے تھے، تمام بتوں کو توڑ کر ایک الہ کی بات کی ضرورت تھی۔ ایسا الہ جو سب کا حاکم ہو، جس کا قانون سب کے لیے ہو، جس کی نظر میں سب برابر ہوں، جو سب کو ان کے بنیادی حقوق دیتا ہو۔ بت یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بت کچھ نہیں کر سکتے، لہذا بتوں کی بات ہی نہ تھی۔ بت تو محض سامنے تھے، بات کچھ اور تھی جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بتوں کی بات ہوتی تو غریب سب سے پہلے سامنے آتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا بت پرست تھا، بتوں کا سب سے بڑا گرویدہ وہ تھا، بتوں کا سب سے زیادہ چاہنے والا وہ تھا۔ وہ تو نہیں آیا، سامنے بڑے آئے، تو بڑوں کے مفادات تھے بتوں کے ساتھ۔ اگر بت ٹوٹ جاتے، بڑوں کے مفادات ختم ہو جاتے، ان کی سرداریاں ختم ہو جاتی، ان کی اجارہ داریاں ختم ہو جاتی۔ لہذا انہوں نے دعوت حق کی مخالفت کی کہ اگر یہ حق آ گیا، ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی، ہماری اجارہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور غریب کو، کمزور کو، بے بس کو، محکوم اور مظلوم کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ہم نے اللہ کو اپنا الہ مان لیا
تو ہماری بات بن جائے گی، ہمارے حقوق ہمیں میسر آ جائیں گے، ان بڑوں نے غصب کر رکھے ہیں یہ ہمیں واپس مل جائیں گے۔ تو دوستان محترم، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ آپ کو عوام الناس کے اندر کام کرنا ہے، عوام کو یہ بات باور کرانی ہے کہ جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو ان سب نے تمہارے حقوق غصب کر رکھے ہیں، تمہارا خون نچوڑ رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ آؤ ایک ایسا کام کریں جو نہ صرف ہمارا دینی فریضہ ہے، جو نہ صرف اللہ کی بندگی کا اظہار ہے، بلکہ اسی کام سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، اسی کام میں ہماری نجات ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے نظام مصطفیٰ کا قیام، اس کے لیے جد و جہد۔ تو آؤ سب مل کر تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کریں، نظام مصطفیٰ کو قائم کریں۔ ہر شخص تحریک نظام مصطفیٰ کا حصہ بنے، جس قدر ہو سکتا ہے اپنا حصہ اس جد و جہد میں ڈالے۔ ہر شخص تک، ہر گھر تک اس دعوت کو پہنچائیں۔ نظام مصطفیٰ کی بات گھر گھر ہونی چاہیے، جگہ جگہ ہونی چاہیے، جہاں پہ لوگ بیٹھیں اگر بات نظام کی ہو تو نظام مصطفیٰ کا ذکر ضروری ہو۔ اس قدر اس جد و جہد کو پھیلائیں، عام کریں، تاکہ سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے کہ ہاں حقیقی نظام تو نظام مصطفیٰ ہے، یہ تو محض بہروپیوں کا اختیار کردہ ایک دین ہے۔ بہروپیے روزانہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، ایسے وعدے جو کبھی پورے ہونے والے نہیں۔ اور نظام مصطفیٰ وہ نظام ہے کہ اس کے وعدے اللہ کے وعدے ہیں جو ہر حال میں پورے ہوں گے۔ اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنے جیسے انسانوں کے وعدوں پہ یقین آ جاتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں آتا۔ کیسی مسلمانی ہے؟ سمجھ جاؤ مسلمانوں، اس بات کو سمجھ جاؤ، ہوش کے ناخن لو، بیدار ہو جاؤ، اللہ کے وعدوں کا یقین کرو۔ یہی اللہ کی بندگی ہے، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے سوا جو رسوم تم ادا کر رہے ہو، یقین جانو ان سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، انسانیت کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، جب تک کہ تم نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، نظام مصطفیٰ کو قائم نہیں کر دیتے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں نظام مصطفیٰ کے لیے کما حقہ جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔